اچھا جی، دور سے پکارنا شرک ہے، ابراہیم نے پکارا کہ نہیں؟ دور سے نہیں جی، مردوں کو پکارنا شرک ہے، خدا نے یہ بھی فیصلہ کر دیا، وہ مردے ہی تھے نا۔ دیکھو قرآن، تم مت او ہونا، ذبح کرنے کے بعد، قیمہ کرنے کے بعد، الگ الگ پان رکھنے کے بعد پھر ان کو پکارو، مسئلہ ہی حل کر دیا خدا۔ نہ دور سے پکارنا شرک، نہ کیا ان کو غیب سے پکارنا شرک، کیا ہوا؟ پھر ان کو پکارو، آ گئے سارے، مسئلہ حل ہو گیا۔ شرک کیا ہے؟ کسی کو خدا ماننا شرک ہے، بس مسئلہ یاد رکھو، کسی کو خدا ماننا یہ شرک ہے۔ کوئی ذاتی چیز کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یہ جتنی شان ہے، یہ میری زندگی میری ہے، اللہ کے دی ہوئی، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا، سب کو خدا کی چیز۔ مسئلے کی ذرا وضاحت سمجھو، بس شیطان نے ایسا لگایا، امت کو پھاڑ کر رکھ دی۔ بات کو نہیں دوستو، کسی کو چاہے دور نہ ہو نیڑے ہو، اس کو معبود سمجھ کر پکارو، مشرک کافر۔ جب معبود سمجھ لیا، معبود نہیں سمجھا، جو کچھ کفر نہیں، شرک نہیں، شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک جب ہوگا اس کو معبود سمجھو، ورنہ نہیں۔ خدا نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ پیارے خلیل وہ مردے ہو جائیں گے، ان کو پکارو دور سے، نہ دور سے پکارنا شرک، نہ دور، نہ مردوں کو پکارنا شرک۔ شرک یہ خدا کو، خدا جیسی ذاتی صفت کی شرک۔ ہمارا کتابیں بھری ہوئی ہیں، غیب علم جو چیزیں اللہ کے حبیب تک کوئی ذاتی مانے کچرا بے ایمان مشرک ہو جائے۔ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں سب اللہ کی عطا ہے، غیب ہے خدا کا دیا، علم ہے خدا کا دیا، اختیار ہے خدا کا، سب کو خدا کا ہی ہے۔ اچھا جی، مسئلے کی ذرا وضاحت ہو ہی جائے۔ ایک ریاست ہے فرض کرو، اس میں 30-32 گاؤں ہیں۔ ہمارے جیسے ریاست میں ہمارا گاؤں تھا نواب قزل باش، 35 کے 36 گاؤں تھے۔ تو ایک ریاست ہے، مالک کون؟ وہ نواب۔ تو مظاہرے بیٹھے کیا کرتے ہیں؟ وہ زمینیں آباد کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، کھیتی ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے، کاٹتے ہیں تو گاتے ہیں، پوسا نکالتے ہیں، دانے لا کرتے ہیں، وہ سارا تصرف کرتے ہیں۔ اچھا بتاؤ، تصرف تو ذمہ دار کر رہے ہیں، مالک کون؟ ایک۔ وہ کہے گا کہ یہ مظاہرے مالک ہو گئے، سوچ کر بتا رہا نہیں، مظاہرے حالت تصرف وہ کرتے ہیں، مالک میں یوں ہی، مالک ایک ہی بس۔ یہ نبی، یہ بلی، یہ غوث، یہ قطب جو تصویر کرتے ہیں اللہ کے اطاعت سے کرتے ہیں، شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، جب کسی کو معبود الہ مان کر کیا کرے گا، بالکل مشرک۔ شیطان نے کام کا یعنی پھاڑ کر رکھ دیا مجھ کو، ایسی بات ہی۔ اچھا، تو یہ حدیث پاک، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب نفلی، سب سے مجھے پیاری بات فرض عبادت ہے، لیکن میرا بندہ جب نفلی بات کرتے کرتے میرا قرب حاصل ہو جائے اس کو، تو کیا فرمایا؟ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، سنتا تو میرے ساتھ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، دیکھتا تو میرے ساتھ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پکتا تو میرے ساتھ، میں اس کے پاؤں بن جاتا، چلتا تو میرے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اللہ تو جسمان سے پاک ہے۔ اس کا جواب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ 6ویں صدی کے مجدد امام المتکلم، تفسیر لکھی، تفسیر کبیر، اس کا اندر حل کیا۔ اس کا مطلب یہ جب اللہ تعالی کے جلال کا نور ولی اللہ کے کان میں آتا ہے، وہ قریب بھی سنتا ہے، دور بھی سن لیتا ہے۔ ولی اللہ کی آنکھ میں جب آتا ہے نا نور، وہ قریب بھی ہے، دور، اللہ کی طاقت سے، اپنی نہیں، ولی اللہ کے اپنا نہیں، بس اب اللہ کی دے، اس کے خود سے سن لیتا ہے۔ دیکھو غوثوں کے غوث، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ، بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں، ایک نے اپنے مدرسے میں تشریف فرمایا، سرکار نے چیخ ماری اور اپنی کھڑاؤں، لکڑی کے کھڑاؤں یوں کیا، اڑ گئی۔ ہم حیران ہو گئے، یہ کیا چکر ہے؟ مہینہ سارا تقریباً گزرا نا، ایک قافلہ آیا تاجروں کا، انہوں نے بڑے تحفے پیش کیے اور وہ کھڑاؤں بھی ساتھ۔ یہ ہمارے سرکار کی کھڑاؤں۔ ہم نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کھڑاؤں کیسی ہے؟ تو آپ نے سنیے، کہنے لگے ہم سرکار کے مرید ہیں، ہم قافلے تجارتی قافلے کے جا رہے، ڈاکو آ گئے، ہم نے کیا کیا؟ اپنے پیر کو وہاں سے یاد کیا، شرک تو نہیں نا، وہاں سے پیر کو، اے غوث پاک مدد کیجیے۔ ہم نے ایک چیخ سنی، دیکھا وہ ڈاکوؤں کا سردار، اس پر یہ کھڑا ٹک ٹک لگ رہی، مار گرایا اس کو، یعنی مرے، 4-5 ڈاکو مرے، وہاں مرے ہوئے۔ تو پھر ہم نے وہاں پر یہ مانا تھا اگر اللہ ہمیں نجات دے دے، ہم اپنے شے کی خدمت یہ تو پیش کیا، وہ تو تو ہم نے دیکھا وہ سارے ڈاکو مار گئے، تو ہم نے کھڑاؤں سنبھال لی، یہ ہمارے پیر کی ہے۔ کہاں سے دیکھ لیا؟ دور سے دیکھ لیا۔ کسے؟ اللہ کی دیکھ، خدا کی دی ہوئی طاقت سے دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ یوں دیکھو خواجہ شریبری رحمۃ اللہ علیہ، کیا انسان کیا، خواجہ شریبری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی دھوم مچی، بڑے کامل والی تھی۔ ہوا یوں، ایک کسی کا غلام، اس زمانے میں لونڈیا غلام بکتے تھے، ایک کسی کا غلام، اس نے سنا نا دل میں شوق ہے میں بھی زیارت کروں، لیکن
اگر مالک کی اجازت کے بغیر جاؤں ویسے بھی ناجائز گناہ ہے، ویسے بھی مالک ناراض ہوگا. اگر پوچھ کر جاؤں ہمارا مالک ایسا عقیدے والا نہیں، مجھے اجازت دے دے، بس چپ کر کے بیٹھو. پھر بات سنی، پھر جوش آیا، پھر کرتے کرتے ایک وقت آیا چل یار دیکھی جائیں گے، بغیر پوچھی چلا گیا. یا سرکار خواجہ شریفی رحمت اللہ علیہ مکان کے سامنے کھڑے، بڑی شفقت فرمائی، کچھ دیر رکھا، اس کے بعد جاؤ اجازت ہے. چل پڑا، ڈرتا ہے، میرا مالک بڑا سخت ہے، میں عقیدت کے بنا پر چل پڑا، آ تو گیا ہوں لیکن میری خیر نہیں. اب ڈرتا ڈرتا آیا، جب اندر آیا نا مالک ظالم تو کہاں تھا؟ جی میں ایک ولی کی زیارت. کون سا ولی؟ خواجہ شریف رحمت. کس سے پوچھ کر کیا تھا؟ جی غلطی ہو، ڈنڈا اٹھا لیا، اللہ کی قسم جب تک آ کر نہیں چھوڑے گے میں مارتا ہی رہوں گا تجھے، قسم کھا لی. کیوں؟ ڈنڈا اٹھایا دیکھا موجود ہے، مسلمان سمجھ کر ڈنڈا اٹھایا دیکھا، مسکرا کے فرماتے ہیں تیری شرط پوری ہوگی. شرط یہی تھی نا، میں جب تک آ کر نہ چھڑاؤں. اللہ سرکار معاف. وہ کہاں سے سن لیا؟ اللہ بہتر جانے، 100 میل ہے کہ 50 میل ہے، یہ کتاب میں نہیں لکھا، وہاں سے سن لیا نا یہ بات ہو رہی ہے. تو پہنچ بھی گئے، 1 منٹ سے پہلے 1 منٹ بھی ٹھہر کرتے اس کی مرمت ہو جاتی، ڈنڈے مار مار کے مار دیتا. لیکن وہاں اسے بات کہی، پہنچ گئے بالکل. یہ سب اللہ کے دی تک.